زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 11 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارین بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے ہندوستان کی پاکستان کے لیے بیک چینل ڈپلومیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے لیے بیک چینل ڈپلومیسی اور اطمینان کا آغاز کیا ہے جو تشویشناک ہے، جبکہ پاکستانی اثاثہ یعنی لشکر طیبہ کا شفیق مینگل عرف امیر معاویہ بلوچستان سے بھارت بھیجے جانے کے لیے جہادیوں کو بھرتی کر رہا ہے۔ کیا دوسرا 26 نومبر تیاری میں ہے؟ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے شہدائے مرغاب کے 12ویں یوم شہادت کے موقع پر اپنے ایک بلوچی زبان میں جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں کہا ہے، شہید غلام محمد اور ساتھیوں نے بلوچ قومی آزادی کے حصول کے لیے ایک ایسے ادارے کی تشکیل کی کوشش کی جو بلوچ قومی آزادی کا ضامن بن سکے۔ انہوں نے کہا، ہم اس موقع پر عہد کرتے ہیں ہم BNM کو آنے والی نسلوں کو سونپیں گے اور وہ اسی جذبے اور احساسات کے بلوچ قومی تحریک کو زیادہ مضبوط شکل میں آگے لے جائیں گے۔ انہوں نے پیغام میں کہا ہے کہ اس درمیان کچھ لوگوں نے BNM کو ایک اور رخ دے کر مختلف راستے پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور BNM کے کارکنان نے انہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ چیئرمین خلیل بلوچ نے کہا کہ میں بلوچ قوم کو یہ اطمینان اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ BNM کا نظریہ وہی ہے جو شہید غلام محمد کے زمانے میں تھا، بلکہ آج شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت زیادہ توانا اور مضبوط ہے۔ خلیل بلوچ کا تفصیلی پیغام آپ زرمبش.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ پنجگور سے قابض پاکستانی فورسز نے دوران جارحیت 3 خواتین کو جبری طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور میں گچ کے علاقے ٹوبہ میں دوران جارحیت قابض پاکستانی فوج نے 3 خواتین کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا، جن میں راج بی بی زوجہ لال جان، کپوت زوجہ اوز اور نازل زوجہ امام بخش شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ خواتین بازیاب ہو گئے ہیں، تاہم اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری طرف خاران گواش بیدیاں کے رہائشی عمران ولد امیر محمد بادینی نامی نوجوان کو قابض پاکستانی فوج نے 5 دن قبل پنجگور سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ محمد عمران پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہے جو پنجگور میں ماشکیل اور ان سے منسلک علاقوں میں تیل سپلائی کرتا تھا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 4 افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ بازیاب ہونے والوں میں 2.5 سال قبل بلوچستان کے ضلع نوشکی سے حراست بعد لاپتہ ہونے والے احمد نواز ولد محمد اعظم اور 13 مارچ سال 2019 کو نوشکی ہی سے لاپتہ ہونے والے لیویز اہلکار عبدالغنی ولد رسول بخش، کیچ کے علاقے مند سے پچھلے مہینے لاپتہ ہونے والے 19 ولد گہرام اور بلیدہ سے جبری طور پر لاپتہ لیاقت ولد در محمد شامل ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے 4 افراد کی بازیابی کی تصدیق کی ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے رہنما گلزار امام نے شہید ملک ناز قتل کیس میں مرکزی کردار سمیر سبزل کی عدالت سے بریت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید ملک ناز شہادت کیس میں ملوث مرکزی کردار ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ اور ظہور بلیدی کا دست راست سمیر سبزل کی پاکستانی عدالتوں سے بریت سے واضح ہو گیا ہے کہ پاکستانی ریاست میں پرامن احتجاج کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے بھی اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ڈنک تربت میں سرکار کے پالے ہوئے ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے ملک ناز کو قتل اور کمسن بچی برمش کو زخمی کیا تھا۔ آج اس سانحے کا مرکزی کردار اور اس گروہ کا سرغنہ سمیر سبزل کو رہا کیا گیا ہے جو اس نظام کی ناانصافیوں کا پردہ چاک کرتا ہے۔
نصیر آباد میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں عورت سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ نصیر آباد کے علاقے منگولی کی حدود میں پیش آیا، جہاں ملزمان نے خاتون سمیت ایک مرد کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ فائرنگ کے دوسرے واقعے میں منجوشوری میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، جس کے قتل کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ اسی طرح نوشکی گزنلی کراس پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کرکے جعفر خان ولد پیر جان نامی شخص کو شدید زخمی کر دیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے تربت یونیورسٹی انتظامیہ کے نتائج کے حوالے سے نااہلی اور غیر سنجیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، تعلیمی اداروں میں اس طرح کے غیر سنجیدہ رویوں کے باعث سینکڑوں طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا، گزشتہ سال تربت یونیورسٹی کی جانب سے بیچلرز کے سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا، جس کے نتائج کا اجرا تاحال نہیں کیا گیا ہے، جبکہ مختلف جامعات میں داخلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جامعے کی جانب سے نتائج کے اجرا نہ ہونے کے باعث طالب علم رواں سال داخلہ لینے سے قاصر رہیں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے دھرنے کے خاتمے کے حکم اور بلوچستان حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد گرینڈ امپلائیز الائنس نے بالآخر کوئٹہ میں 12 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گرینڈ امپلائیز الائنس کے رہنما ملک کاکڑ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حکومت کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مذاکرات ہوئے ہیں، جبکہ معزز عدلیہ نے بھی ہمیں مطالبات پورے ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملک کاکڑ نے کہا کہ ہم عدالت کے حکم اور حکومتی یقین دہانی پر دھرنا ختم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری تنخواہوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری نہ ہوا تو ہم دھرنا تو ختم کر دیں گے، لیکن احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع کوٹ کے علاقے درہ آدم کیل میں 2011 میں اغوا کیے گئے 16 کارکنوں کی لاشوں کی بقایات ایک اجتماعی قبر سے برآمد ہوئی ہیں۔ شانگلہ کولز مائنز ورکرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر جائے وقوع سے 6 لاشوں کی بقایات ملیں، تاہم بعد ازاں مزید کھدائی کے بعد مجموعی طور پر اس قبر سے 16 لاشوں کی بقایات برآمد ہوئیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے 32 کارکنوں کو نامعلوم شرپسندوں نے 2011 میں درہ آدم کیل کے ایک کان سے اغوا کر لیا تھا۔ ان 32 میں سے 16 کارکن کسی طرح جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ دوسروں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا تھا، جن کی لاشوں کی بقایات جمعرات کو برآمد ہوئیں۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر وانا میں پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر اہتمام ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ضم اضلاع میں جاری زمینی تنازعات، جبری گمشدگیوں، بارودی سرنگوں کے خاتمے اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر سمیت گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس جلسے سے تحریک کے بانی منظور پشتین، شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ سمیت پی ٹی ایم کے دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین نے کہا کہ علاقے کے لوگ امن چاہتے ہیں اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اداروں کی عدم دلچسپی کے باعث ضم اضلاع کے لوگ مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ جلسے سے اپنے خطاب میں محسن داوڑ نے کہا کہ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے دعووں کے بعد ہمیں اپنی سرزمین میں قتل و غارت گری، بدامنی، ظلم و جبر، ناانصافیاں، ٹارگٹ کلنگ، کالے شیشے والے گاڑیوں میں گھومنا، لوٹ مار اور قوموں کی آپس میں لڑائی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں قائم انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والی ایک تنظیم پر پابندیاں لگاتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز پاکستان میں قائم تنظیم پر پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنظیم پاکستانی شہریوں اور ایسے غیر ملکیوں کو جنہیں امریکہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایک پاکستانی شہری
عابد علی خان اور اس کی بین الاقوامی مجرمانہ تنظیم کے ساتھ ساتھ 3 دیگر مشتبہ افراد اور اس ادارے سے وابستہ ایک دوسری تنظیم پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ملکہ برطانیہ کے شوہر اور ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپ 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ شاہی خاندان کے جاری کردہ بیان کے مطابق شہزادہ فلپ جمعے کو لندن کے مغرب میں واقع شاہی خاندان کی رہائش گاہ میں وفات پا گئے۔ واضح رہے شہزادہ فلپ کو رواں سال کے آغاز میں انفیکشن کے باعث 4 ہفتے اسپتال میں گزارنے پڑے تھے، جہاں سے انہیں 16 مارچ کو ہی ڈسچارج کیا گیا تھا۔ شہزادہ فلپ اور شہزادی الزبتھ کی شادی 20 نومبر 1947 کو ہوئی تھی۔ شاہی خاندان نے تاحال شہزادہ فلپ کی آخری رسومات کی ادائیگی کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ موزمبیق کے قصبے پالما میں دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ نے 12 افراد کے سر قلم کر دیے ہیں، جن کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی تھے۔ یہ واقعہ قدرتی گیس کے ایک پروجیکٹ کے نزدیک پیش آیا۔ اس حوالے سے مقامی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے جن 12 لاشوں کو دیکھا ہے ان کی قومیتوں کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے، تاہم یہ تمام لاشیں سفید فام انسانوں کی تھیں۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں مبینہ جنگی جرائم سے متعلق تحقیقات میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل عدالت کو ایک خط بھیجے گا جس میں اس بات کی مکمل تردید کی جائے گی اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ خط میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی تحقیقات شروع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بنیامین نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسرائیل بحیثیت ریاست قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی کوریا کے حکومت نے ایک اعلان میں بتایا ہے کہ ایران نے جنوبی کوریا کا پرچم بردار تیل بردار بحری جہاز آزاد کر دیا ہے۔ یاد رہے ایران نے اس جہاز کو رواں سال جنوری میں خلیج کے پانی میں تحویل میں لیا تھا۔ اس دوران میں تہران حکومت جنوبی کوریا میں اپنے اربوں ڈالروں کے اثاثے آزاد کرانے کے واسطے دباؤ ڈال رہی تھی۔ یہ اثاثے امریکی پابندیوں کے تحت منجمد کر دیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔